پڑھتے پڑھتے یہ پہنچے ہیں یمن کے بادشاہ تبت۔ میں وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی وسلم علی رسول کریم، اما بعد۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بڑا عام باب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے کئی سو سال پہلے ایک تبا بادشاہ تھا یمن کا، اس کے ساتھ 400 علماء تھے۔ وہ گزر رہے تھے تو جب وادی نخلا میں مدینہ پاک کی سرزمین پہ آئے تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ امیر، ہمیں اگر آپ اجازت دے دیں ہم یہیں رہنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا جی کیوں رہنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ کیوں نہیں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ جو پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جس زمین پر وہ ہجرت کر کے آئیں گے یہ وہ زمین ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہودی علماء ہیں، ہمارے نبی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج یہودیوں میں پیارے آقا کے دور میں محبت جو آج مسلمان کر جا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم اس پیغمبر کا استقبال کریں۔ تو اس نے کہا جی جب یہ بات حقیقت ہے، علماء سے تحقیق کی اور اس دور کے بادشاہ علماء کو ساتھ رکھا کرتے تھے، تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے رہ جاؤ، میں آپ کو نہیں لے کر جاتا۔ اس نے اپنے سرکاری خرچے پہ تمام علماء کے لیے گھر تیار کیا، سارے گھر تیار ہو گئے۔ اس نے ان گھروں میں ایک 2 منزلہ والا خانہ تیار کیا، خوبصورت ترین بادشاہ نے شاہی بات تیار کیا، گھر تیار کیا، اور اس گھر کی 2 منزلیں بنائی۔ 2 منزلیں بنا کے ایک عالم جو سب سے بہترین عالم تھا، جس جو سے زیادہ ڈریس تھا، اس نے وہ گھر کی چابی اس کے حوالے کی اور اس کے ایک ساتھ رکا دیا۔ جس رکے پہ اس نے بہت سارے شعر کہے، جن میں سے ایک 2 شعر میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس نے کہا شہید تو علی احمد انہ رسول من اللہ باری نسمی فلو مد امری الی عمره لکنت وزیرا له ابن عمی وجاہدت بالسیف آدانہ وفرشت عن صدری کل غمی۔ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہے۔ فلو مد عمری الی عمره، اگر میری عمر ان کی عمر تک پہنچ گئی، لکنت وزیرا له ابن عمی، تو میں ان کا مددگار ہوں گا اور میں ان کا معین ہوں گا اور ان کے ساتھ محبت رکھوں گا اور میں ان کے دشمنوں سے جہاد کروں گا اور ان کے دل سے ہر غم کو دور کروں گا۔ اور بہت سارے اشعار لکھے تھے اور اس عالم کو اس نے دیکھ لیا۔ اور صدیاں گزر گئی، علماء فوت ہو گئے، علماء کی اولادیں آئیں، چلتے 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 پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی مبارک زمانہ آ گیا۔ پیارے آقا تشریف لائی، نظر میں سنیں جب پیارے آقا ہے تو مدینہ پاک کے لوگ روزانہ صبح آتے تھے، پیارے آقا کا انتظار کرتے تھے، اور جب شام کو نہیں آتے تو واپس چلے جاتے تھے۔ ایک دن دور سے دیکھا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں اور ان بچیوں نے عجیب انداز میں استقبال کیا۔ تعالیٰ البدر علینا من ثنیات الوداع، بہت مختصر ہے ورنہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، پیارے آقا کریم علیہ السلام پہلے طبا کی وادی سے آگے چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قبیلہ بنو نجار بھی وہاں تھا ننہال۔ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ لوگ آپ کے سیڈوں میں ایسے ہو گئے کہ جس طرح آج سے آپ شیخ پروٹوکول دیکھتے ہیں، ایک بندہ وزیر اعظم یا نکلتا ہے تو دائیں بائیں اس کی کاریں ہوتی ہیں اور اس کے گارڈ ہوتے ہیں، وہ لوگ ایسے انداز میں پیارے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ چھتوں میں بچیاں تھیں اور ہر گھر والا دروازہ کھول کے کھڑا تھا، اور ہر ایک کی تمنا یہ تھی کہ آقا کریم علیہ السلام میرے کو اپنا قدم رجا میرے گھر میں فرما۔ ہر ایک کہتے تھے یا رسول ہم حاضر ہیں، ہمارے گھر میں تشریف لائیں، ہمارے گھر میں تشریف لائیں۔ اب پیارے آقا کسی کا دل بھی نہیں دکھانا چاہتے تھے اور کسی کے طرف وہ جانا بھی نہیں چاہ رہے تھے۔ فرمایا یہ میری اٹھنی یہ معمول من اللہ ہے، یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے اس کی اجازت ہے، جہاں بیٹھے گی میں وہاں بیٹھوں گا۔ اونٹھی جا کے ایک جگہ رکی اور بعض روایات کے اندر آتے ہیں جو پہلی جگہ رکی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بنا، دوبارہ رکی تو وہ اپنے مسجد نبی بنائی۔ مسجد نبی کا انشاءاللہ جو میں بیان کریں گے۔ تو جس جگہ جا کر اونٹنی رکی یہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا اور یہ اسی عالم کی اولاد سے تھے جن کے پاس اس گھر کی چابی تھی اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدیوں پہلے گھر تیار کیا گیا تھا۔ انہوں نے پیارے آقا کریم علیہ السلام جو رکے تو فرمایا جی یہی گھر میرا ہے، میں نہیں آ رہا۔ وہ حاضر ہوئے اور وہ رکا آپ کو پیش کیا کہ یہ ہمارے بڑوں میں سے کسی بڑے کو یہ ملا تھا، آپ نے دیکھا پڑھا اور اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نیچے والی منزل میں لوگ ہیں۔ سیدنا ابو ایوب انصاری نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ اوپر منزل پہ آئیں، ہم چلیں گے پھریں گے، ہمارا شور شرابہ ہوگا، آپ سب ہوں گے۔ فرمایا نہیں میرے نیچے میں ایک فائدہ ہے، آپ کو اوپر والے میں ایک فائدہ ہے کہ لوگ میرے پاس آئیں گے جائیں گے، وفود کا آنا جانا ہوگا، تو اس لیے میں نہیں نیچے رہنا ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری اور ابو ایوب کے
ام ایوب جو تھی آپ کی اہلیہ، وہ ہر طرح کا خیال رکھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے گھر میں برتن پانی کا ہو گر گیا، وہ جب گرا تو ہمیں خطرہ ہوا کہ پانی کے نیچے پیارے آقا علیہ السلام کی طرف نہ جائے، تو ہمارا جو رضائی لحاف تھا ہم نے پانی میں ڈال دیا۔ ہم نے ساری رات اس پانی والے بستر میں گزاری، نبی علیہ السلام پہ خطرہ پانی نیچے نہیں جانے دیا۔ فرماتے ہیں کتنی محبت کا انداز تھا کہ وہ ان کے لیے کھانا بناتے تھا۔ ام ایوب بناتی تھی اور پیارے آقا علیہ السلام کے پاس کھانا جاتا تھا، اور پیارے آقا کریم علیہ السلام برتن میں جس جگہ سے نا اپنے یہ پیارے ہاتھوں سے وہ انگلیاں لگا کے کھانا کھاتے تھے، یہ بھوکے رہتے، جب وہ برتن واپس آتا تھا انہی جگہوں سے کھاتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ محبت ہے، یہ عشق ہے پیارے آقا کا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کھانا بھیجا، پیارے آقا نے کھانا نہیں کھایا، تو ان کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی، کون بولو بھاگتے ہوئے نیچے، یا گستاخ کی معافی چاہتے ہیں، ایسا کون سا گناہ ہو گیا، آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ فرمایا کو پتا ہے کہ میرے پاس فرشتے آتے ہیں اور فرشتے لہسن اور پیاز پسند نہیں کرتے، آپ کے سالن میں لہسن اور پیاز فرشتے میں نہیں کھاتے۔ اب وہ یوم الفاری کہتے ہیں اس دن کے بعد زندگی کا آخری سانس تک ہم نے کبھی پیاز اور لہسن استعمال نہیں کیا۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام کا یہ ان کے ساتھ اکرام اور محبت۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف فرما ہے، یہودی علماء پیارے آقا کریم علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے، اور یہ یہودی علماء وہ تھے جو تورات اور زبور اور انجیل کے عالم تھے، اور عیسائی علماء، اور ان کے بڑوں کی نسل سے یہ لوگ تھے جو مدینہ آباد میں رہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صنم کو دیکھا، آپ کے حلیہ کو دیکھا، کیا منظر ہوگا، بازار کے بسر دیکھی، چاند دیکھی، علم نشر صدر کا سینہ دیکھا، وضوحا کا مخرہ دیکھا۔ آج ہم یہاں تصور کرتے ہیں، ہمارے آنسو ہمارے ہاتھ میں کنٹرول میں نہیں ہوتے، وہ کیا منظر ہوگا جن نگاہوں نے پیارے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا ہوگا۔ اسی تو جابر نے کہا تھا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھائیاں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ سب سے پہلے جو بندہ ایمان لایا ہے یہودی عالم، اس کا نام ہے ابو یاسر بن اخطب۔ یہ خویی بن اخطب یہودیوں کے سردار ہیں، یہ ان کے بھائی ہیں، اور انہوں نے پیارے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا اور جا کر اپنی ایمان لے آئے اور کہا اپنی قوم سے اطیعونی فإن هذا النبی الذی ننتظر، اے لوگو میری بات مانو، یہ وہ نبی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ ان کے بھائی یہودی سردار نے مخالفت کی۔ یہ خویی بن اخطب جو ہے نا، یہ آگے جا کے نبی علیہ السلام کے اس کے خاندان سے رشتہ بھی ہوا ہے، اس نے مخالفت کی، پر وہ لوگ ایمان نہیں لا سکے۔ سب سے پہلے یہ ایمان لانے والوں میں خویی بن اخطب ہے۔ پھر یہودیوں کا ایک مدرسہ تھا جس کا نام تھا بیت المدارس، وہاں کے یہودی علماء سارے جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ یہ بندہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے کیا واقعتاً نبی ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے مشورہ کر کے ایک جماعت تیار کی کہ جا کر ان سے یہ سوال کرتے ہیں۔ وہ جب آپ کی خدمت اقدس میں پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف ویسے ہی بہت پیاری سورت ہے۔ ہمارے علماء میں سید وزیر ندیم شاہ صاحب کسی دور میں انگلینڈ گئے تھے، انہوں نے سورہ یوسف کی تلاوت کی تھی، 300 یہودی سن کے مسلمان ہو گئے تھے۔ پیارے آقا کی زبان سے سورہ یوسف کی تلاوت سنی، یہودی نے کہا کہ یہ آپ پر کہاں سے آئی، کس نے نازل کی ہے؟ فرمایا یہ اللہ جل جلالہ کا کلام ہے۔ وہ جتنے کے جتنے تھے حیران ہوئے، وہیں پیارے آقا علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی عالم ابن سوریہ سے ایک دفعہ کہا کہ تمہیں رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا تورات میں یہ ہے کہ شادی شدہ زانی ہے زنا کرے گا بندہ تو اس کو رجم کیا جائے گا؟ اس نے کہا جی بالکل سیم جو احکامات آپ بتاتے ہیں وہی ہماری کتابوں میں موجود ہے، لیکن ہمارے لوگ آپ سے حسد کرتے اس لیے اس بات کو مانتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالیٰ پیارے آقا کریم علیہ السلام پہ ایمان لائے۔ سیدنا عبداللہ بن السلام کہتے ہیں کہ نام حسین تھا اور یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کھجور کے تنے پہ چڑھا ہوا تھا، کھجوریں اتار رہا تھا، تو مجھے ایک آواز آئی کہ مدینہ میں ایک بندہ آ گیا ہے اور جس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور لوگ ان کے پاس جمع ہو رہے ہیں۔ کہتے میں نے وہیں سے نعرہ تکبیر بلند کیا اور میں نے سیدھا نیچے آیا اور میں سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ فرماتے ہیں فلما رأیت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب، میں نے پہلی نگاہ پیارے آقا کریم علیہ السلام پہ ڈالی، میرے دل نے کہا عبداللہ بن السلام، نام حسین تھا اس وقت، سوال والا حسین، کہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا۔
پیارے آقا کریم علیہ السلام کے پاس گئے، پیارے آقا کریم علیہ السلام نے اسلام قبول کروایا، کلمہ پڑھ کے یہ مسلمان ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے جو بات میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی وہ یہ تھی، ایھا الناس، اے لوگو، اطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وافشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو تہجد کی نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنۃ بالسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ پہلا جملہ سیدنا عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، میں نے سنا پیارے آقا کہہ رہے ہیں اطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ الارحام، صلہ رحمی کرو، اس کے بعد وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو تہجد پڑھو لوگ سو رہے ہوں، سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایمان لے آیا۔ اب ان کی ایک پھپھو تھی، اس نے کہا کہ عجیب باتیں کرتے ہیں، اتنی تعریفیں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو موسیٰ کی تعریفیں سنتا تو بھول جاتا۔ کہنے لگے کہ میں نے موسیٰ کی کتاب سے ان کی تعریفیں پڑھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے یہودی بڑے جھوٹے اور کذاب لوگ ہیں، دھوکے والے لوگ ہیں، میں ایسا کرتا ہوں کہ چھپ جاتا ہوں کمرے میں، آپ ان کو بلائیں۔ یہودی آئے، پیارے آقا نے ان کو دعوت دی، ان سے کہا تمہیں پتہ ہے تمہاری کتابوں میں میری نشانیاں لکھی ہیں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں؟ تو کہنے لگے ہمیں تو کوئی نہیں پتا۔ 3 دفعہ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ان سے کہا، کہنے لگے ہم نے تو آپ کی کوئی نشانی اپنی کتاب میں نہیں پڑھی۔ فرمایا کہ تم بتاؤ کہ حسین کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، جو یوسف علیہ السلام کی اولاد سے عبداللہ علیہ السلام۔ کہنے لگے انتہائی نیک پاک باز بند ہے، ہمارے علماء یہود میں سب سے بڑا عالم ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا اگر عبداللہ علیہ السلام وہ حسین مجھ پہ ایمان لے آئے، کہنے لگے حاشا وکلا، کبھی آپ پہ ایمان نہیں لا سکتا۔ اگر لے آئے، فرمایا لے آئے تو ہم آپ کو مان جائیں گے۔ تو سیدنا عبداللہ علیہ السلام باہر نکلے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہا لوگوں خدا کی قسم، تورات اور انجیل کی کتاب بتاتی ہے کہ اللہ کا سچا نبی ہے، میں ان پہ ایمان لا چکا ہوں۔ سب نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، کذاب ہے، ہم اس کی بات کو نہیں تسلیم کرتے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری تھی، قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ وہ لوگ ہیں، ایک ان کا اپنا بنی اسرائیل کا عالم گواہی دے رہا ہے، اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس کے بعد یہ واقعہ سر پیش کرتا ہوں، پھر میں ختم کرتا ہوں۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ میں نا ایک بڑا عظیم نام ہے، میں نے رات کو بھی اللہ سب نے تذکرہ یہاں کیا، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ بعض کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو نہیں پایا، لیکن آپ کے جو حواری تھے، جو آپ کے صحابی تھے، ان کا زمانہ انہوں نے پایا، ان سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ آپ فرماتے ہیں، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرا جو والد تھا وہ اپنے علاقے کا بڑا چودھری سردار تھا، اور وہ مجوسی سا آگ کی پرستش کرتا تھا، تو اس کے اندر یہ ہے کہ مجھے اس نے آتش گدا کا نگران اور نگہبان بنایا ہوا تھا، میں اس کی نگہبانی کرتا تھا کہ آگ مجھے دیں۔ ایک دن کسی کام کی وجہ سے اس کو کہیں جانا پڑ گیا، تو مجھے بھیجا کہ آپ ذرا اپنے کھیتوں میں ہو کے آ جائیں، پانی شانی دیکھنا ہے، کچھ جگہ دیکھنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں جا رہا تھا تو میں نے راستے میں گرجا دیکھا، اس گرجے کے اندر سے کوئی عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے جا کر اندر دیکھا تو وہ لوگ رکوع سجدہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی ہم عیسائی ہیں، ہم عیسائی مذہب پہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ میں نے کہا جی کیا تمہارے اندر وہ بڑا عالم ہے جو مجھے عیسائی دین کی تعلیم کر سکے؟ انہوں نے کہا جی ہم میں سے کوئی نہیں ہے، شام میں ہمارا ایک بڑا عالم ہے، وہ اس وقت عیسائیوں کا بہت بڑا پادری ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ لیٹ ہو گیا، کافی دیر ہو گئی، گھر نہ پہنچا، ابو نے لوگ بھیجے، تو میں شام کو جب گھر پہنچا تو والد نے پوچھا کہ سلمان تو کدھر تھا؟ کہنے لگے جی کہ میں نے سارا واقعہ سنا دیا۔ باپ نے کہا کہ تیرا دین جو ہے نا باپ والا، یہ بہت اچھا دین ہے، چھوڑے عیسائیوں کا دین ویسے ہی ہے۔ میں نے کہا نہیں ابو، ہمارے دین سے وہ دین افضل ہے، وہ بہتر ہے۔ اس نے بیڑیوں سے باندھ دیا، ہتھکڑیاں لگا دی، گھر سے باہر نہیں جانا۔ اب یہ باندھے گئے، باہر جا نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے ایک بندے کے ذریعے ان تک پیغام پہنچایا کہ جب کبھی کوئی بندہ تمہارا شام جانے والا ہو قافلہ، مجھے بتانا۔ آپ فرماتے ہیں کافی وقت کے بعد مجھے پیغام ملا کہ ہمارا عیسائیوں کا تاجروں کا ایک وقت ہے، وہ شام واپس جا رہا ہے۔ میں نے اللہ کا نام لیا، کڑی بھی کھول لی، بیڑی بھی کھول لی، بھاگ کے چلا گیا، ان کے ساتھ چلا گیا، اور وہاں جا کے موصل میں ایک بہت بڑا عالم تھا، اس کے پاس میں نے کوئی وقت گزارا۔ لیکن کہتے ہیں کہ وہ عالم ایسا تھا کہ بہت بڑا پیر بنا ہوا تھا، لوگ اسے نذرانے، شکرانے، صدقات دیتے تھے، وہ غریبوں میں خرچ نہیں کرتا، بڑے بڑے مٹکے اس نے بھرے ہوئے تھے۔ کچھ وقت کے بعد مر گیا، لوگ اس کی تدفین کے لیے، میں نے کہا یار اس کی یہ تو مال کے سام بنا ہوا ہے،
تو کسی نے اس کو دفنایا نہیں ہے بلکہ سولی پہ لٹکا دیا تھا۔ وہاں سے آپ فرماتے ہیں جب وہ مر گیا پھر میں نے تلاش کیا، تلاش کرنے کے بعد مجھے فرماتے ہیں کہ ایک اور جگہ تھی، وہاں میں پہنچا، عمودیہ شہر، اور یہ جو سلمان فارسی ہیں یہ فارس کے شاہانہ خاندان کے لوگوں میں بادشاہوں کی اولاد سے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں وہاں گیا، کچھ دن اس کے پاس ٹھہرا، اس نے کہا بھائی میرا اہتمام ہے، چند دن میرے زندگی کے باقی ہیں، تیرے اندر تجسس ہے، تو دین سیکھنا چاہتا ہے، اس لیے میں تمہیں رہنمائی کرتا ہوں کہ اب عیسائیت کا سرور ہو چکا ہے، میرے مرنے کے ساتھ عیسائیت کا دین ختم ہو جائے گا، کوئی بھی دنیا میں اس وقت عیسائی عالم میرے علاوہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ میں کیا کروں؟ اس نے کہا کہ یہ آسمان کا کنارہ اللہ اکبر وہ کرنے دکھا رہا ہے کہ پیغمبر اپنے زمانے والا ہے۔ اس نے کہا جی وہ کہاں آئیں گے؟ اس نے کہا یہ وادی نخلا یثرب میں وہ ہجرت کر کے آئیں گے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میرے پاس بکریاں بھی تھی، گائے بھی تھی، مال و دولت بھی تھا، تو میں نے وہاں سے اسی انتظار میں تھا کوئی قافلہ چلے گا تو میں چل پڑوں گا۔ پھر چند لوگ وہاں سے یثرب کی طرف آ رہے تھے، میں ان کے ساتھ ہوا، میں نے کہا یہ بکریاں یہ گائے ساری تو میں دے دوں گا، مجھے تم یثرب پہنچا دو۔ کہنے لگے یہ وہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، جب یثرب مدینہ پہنچا تو انہوں نے مجھے بیچ دیے، جانور قبضے کر لی، ایک بندے کے حوالے مجھے کر دیا، میں اس کی کھجوروں پہ چڑھ کے اس کی کھجوریں اتارتا تھا، اس کی مزدوری کرتا تھا۔ ایک دن میں کھجور کے اوپر چڑھا ہوا تھا تو ایک بندہ آیا اور میرے مالک جو نیچے کھڑے ہو کر میری نگرانی کرتا تھا اس سے کہنے لگا کہ یار نصارہ کا نام لیا، انصار کا نام لیا کہ یہ ہلاک ہو جائیں، یہ بنو نجار۔ وہ دوسرے کے ایک بندہ آیا مکہ سے اور وہ کہتے ہیں میں محمد اللہ کا نبی ہوں، سارے اس کے غلام بن گئے۔ آپ کہتے ہیں میں ایسا مست ہوا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں ہے، میں وہاں سے نیچے آ گیا۔ میں نے کہا بتاؤ کون ہے؟ معلومات دینی چاہیے کہ میرے سردار نے تماشا مارا۔ کہتا آرام کر، تیرا کیا کام ہے سردار کی باتوں سے؟ کام کر جو کرنے۔ کہنے لگی کہ میں نے کتابوں میں نشانیاں پڑھی تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صدقہ نہیں دیں گے، ہدیہ دیں گے، اور ان کے دو شانوں کے درمیان مورے نبوت ہو وہ بھی۔ آپ فرماتے رات پڑی میں کوئی ہدیہ صدقہ لے کر چپکے سے پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو پیارے آقا تشریف فرماتے، میں نے کہا آپ کے لیے صدقہ لے کر آیا ہوں، آپ نے فرمایا نہیں صدقہ میں نہیں لیتی۔ صحابہ میں تقسیم کر دیا، میں واپس آ گیا۔ پھر ایک موقع پر میں گیا، کوئی ہدیہ لے کر گیا تو آپ نے ہدیہ قبول کر لیا۔ اب میں تیسرے انتظار میں تھا کہ مورے نبوت کا مجھے پتہ چل جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں جنت البقیع کی طرف جا رہے تھے، جو ہی قبر کی طرف نیچے ہوئے تو میں نے دیکھ لیا دو شانوں کے درمیان مورے نبوت۔ اللہ اکبر۔ کہتے میں کل دفعہ میں گر گیا، مجھے کلمہ پڑھا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ واپس پیارے آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں بھی جاتا تھا اور اپنے آقا کے پاس آ گیا، لیکن میرا آقا ظالم تھا، مجھے جانے نہیں دیتا تھا، چھپ چھپ کے جاتا تھا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ سلمان فارسی جو ہے کہ وہ دل میں بڑا محبت رکھتے ہیں، اور تقریباً اس وقت 250 سال آپ کی عمر تھی اس وقت جب پیارے آقا کریم علیہ السلام پہ آپ نے ایمان لایا۔ اس کے بعد بھی 100 سال رہے، 350 سال کی عمر میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان نہ پریشان ہو، جا اپنے آقا سے سودا طے کر کے آ۔ اس سے کہا تو کیا مانگتا ہے، مجھ سے لے لے، مجھے چھوڑ دے۔ اس نے دو عجیب شرطیں لگائی، ایک یہ کہا، ایک روایت میں نے جو آج پڑھا ہے سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہے، اس نے کہا 40 اوکیا چاندی لے آؤ اور 300 درخت کھجور کے لگاؤ، جب کھجور کے درخت تیار ہوں گے ان پہ پھل لگے گا اور یہ چاندی لے کر آئے گا، اس کے بعد میں تمہیں چھوڑوں گا۔ اب یہ بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ آئے کہ 100 سال میں کھجور تیار ہوتی ہے اور پھل دیتی ہے، میری زندگی تو یہاں سے نہیں جا سکتی۔ پیارے آقا کو میں نے سارا منظر سنایا تھا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ پہلے درخت لگائے اور چاندی کی اوکیا بعد میں لائی، دوسری میں یہ آتا ہے کہ چاندی پہلے لی، لیکن بہرحال پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیرت مصطفیٰ میں جو لکھا ہے کہ جاؤ اس کو کہو جگہ متعین کرے کون سی جگہ وہ 300 درخت لگانا چاہتا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے جا کر کہا، سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہے کہ پیارے آقا نے صحابہ میں کہا کہ بھائی تم سارے کھجوروں کے باغات والے ہو، اپنی اپنی کھجوروں کی کلمیں ہمیں دو۔ کسی نے 30 دی، کسی نے 20 دی، کسی نے 50 دی، 300 کلمیں دی گئی۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ اس یہودی کی زمین پہ گئے، سیدنا سلمان فارسی گڑھا کھودتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر قلم لگاتے تھے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے کہ اس مٹی کو دباتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کلمیں لگائی اور اس کے بعد اس کو پانی ڈالا۔ سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہے کہ 1 سال کے بعد تیار ہوئی، بعد میں لکھا فوراً تیار ہوگی، لیکن اس میں یہ مستند یہ لکھا ہوا ہے کہ 1 سال نہیں گزرا تھا تو کھجوریں فوراً تیار ہو گئی، ان میں پھل لگ گیا۔ پیارے آقا نے فرمایا سلمان جا کر کہو اپنے آقا سے کہ تیری ایک شرط پوری ہو گئی ہے۔ جب اس نے دیکھا حیران ہوا یہ کیا ہوا،
اس کے بعد آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سلمان فارسی کو پیغام دیا آ جاؤ. ایک بندہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کے پاس سونا لے کر آئے. دو روایات ہیں. ایک میں یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام سے کہا, سب نے چاندی جمع کی, اس کا وزن 40 روپیہ بنا, آپ نے اس کو دے دی. دوسرے میں یہ آتا ہے کہ آپ نے کسی صحابی سے نہیں کہا, ایک بندہ آپ کے پاس ہدیہ لے کر آیا ہے, صدقہ لے کر آیا سونا. تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سلمان یہ جا کر تلوا لو. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ بہت تھوڑا سونا ہے, یہ کیسے 40 روپیہ کے برابر ہوگا؟ آپ نے فرمایا لے جاؤ. میں نے جا کر جب اپنے آقا کو دیا, اس نے تولا تو وہ 40 روپیہ چاندی کے برابر تھا. تو سیدنا سلمان فارسی کو وہاں سے آزادی مل گئی. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ عظیم صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جب غزوہ خندق ہو رہا تھا, خندق کھودی جا رہی تھی, تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کی جوڑیاں بنائی تھی. تو سیدنا سلمان فارسی جو تھے اس وقت آپ اندازہ لگائیں کہ 270-80 سالوں کی عمر ہے, اور ان کی جب گدال چلتی تھی تو وہ سب سے تیز, یہ اکیلے 10 بندوں سے زیادہ کر لیتے تھے. اب انصار کہنے لگے کہ یہ سلمان فارسی آپ میں سے کہ مدینہ سے تھے, انہوں نے ایمان لایا ہے, اس لیے سلمان فارسی کو جو حصہ انصار مدینہ کو ملا کھولنے کے لیے سلمان فارسی کو اس میں شامل کیا جائے. مہاجرین کہنے لگے نہیں, یہ ایران سے ہجرت کر کے آیا ہے, ان کو مہاجرین میں شامل کیا جائے تاکہ جو ہمارا حصہ ہے وہ جلدی ہو جائے. تو پیارے آقا کریم علیہ السلام فرمایا چھوڑ دو, یہ نہ انصار مدینہ میں سے ہے, اللہ اکبر, نہ یہ مہاجرین مکہ میں سے ہے, یہ سلمان من اہل بیت تھی, سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے. سامعین گرامی کا یہ پیارے آقا علیہ السلام کے صحابہ تھے. آگے چل کے انشاءاللہ مسجد نبی کی تعمیر میں سنیں گے, آپ کو مزہ آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی سچی محبت عطا کرے. دیکھیں لوگوں نے کتنی قربانیاں دی, اور صحابہ کرام نے خون اور جو ہے کہ جسموں کی قربانیاں دی. ایک شاعر نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا, اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی, دیا خون صحابہ نے اس میں بہارا ہے. تو صحابہ نے بہاریں دی ہیں, ہمیں اپنی جانوں کی قربانی دے کے ہم صرف اتنا کر لیں, پیارے آقا کی سیرت مکمل سن لیں اور اس پہ عمل کر لیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں میں شامل فرمائے, عشق مصطفیٰ میں زندگی کی اختتام تک جانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.